صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب. پروردگار عالم جو لوگ اسراف کرنے والے ہیں ان کی کبھی بھی ہدایت نہیں کرتا ہے. مسرف اور کذاب کی اللہ ہدایت نہیں کرتا ہے. قرآنی طرز زندگی کے سلسلے میں گفتگو جاری و ساری تھی. آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ قرآنی طرز زندگی میں میانہ روی اور اقتصاد کا بہت بڑا نقش اور رول ہے. یعنی جہاں انسان بہت ساری صفات حسنہ سے اپنے آپ کو مزین کرتا ہے وہیں پر صفات رذیلہ سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے، صفات خبیثہ سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے. قرآنی طرز زندگی میں مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بتائی گئی ہے کہ انسان کی زندگی میں ہمیشہ اعتدال ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو حد اور مرد جو اس کے لیے شریعت نے معین کیا ہے اس سے آگے نہیں بڑھتا ہے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کے حد بندی کی رعایت نہیں کرتے ہیں، تجاوز کر جاتے ہیں، ان کو اللہ نے پسند نہیں کیا ہے. لہذا قرآن کریم نے جہاں بہت سارے نقصانات اس سلسلے میں بیان کیے ہیں کہ اسراف کے بہت سارے نقصانات ہیں، وہاں یہ بھی بتایا ہے کہ انسان کے لیے قرآن مجید نے زندگی گزارنے کے طریقے بھی بیان کیے ہیں. متوکل کے دور کا واقعہ ہے کہ ہارون کا زمانہ تھا. اس زمانے میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا جو مسیحی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، لیکن ڈاکٹر بہت بڑا تھا اور طب کی دنیا میں اس نے بہت عظیم کارنامے بھی انجام دیے تھے. اس نے ایک مرتبہ اسلام کے ماننے والے جو واقدی جیسی عظیم شخصیت تھے ان کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد جناب واقدی سے یہ کہتا ہے کہ کیا اسلام نے بھی، یعنی اسلام نے، قرآن نے بھی طرز زندگی کے بارے میں، کھانے پینے کے بارے میں اور طب کے بارے میں، ڈاکٹری کے بارے میں کچھ فارمولے دیے ہیں؟ تو جناب واقدی نے اس مسیحی ڈاکٹر سے فرمایا بالکل، قرآن ایک جامع کتاب ہے. قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس میں دنیا کا سارا خشک تر موجود ہے. یہ اور بات ہے، ہر کس و ناکس اس کے علم سے بہرہ مند نہیں ہو سکتا ہے. اس کے علم سے بہرہ مند ہونے کے لیے ایمان چاہیے، تقوی چاہیے، علم چاہیے، محبت اہل بیت چاہیے. بہت ساری چیزیں ایڈ ہوں گی تو پھر انسان اس کے علم سے بقدر معرفت استفادہ کر سکتا ہے. ورنہ جو حاملان قرآن ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ قرآن میں کہاں پر کس چیز کا ذکر موجود ہے. لہذا جب واقدی سے اس مسیح ڈاکٹر نے پوچھا تو واقدی نے فرمایا جی، طب کے بارے میں، ڈاکٹری کے بارے میں قرآن کریم نے بہترین فارمولہ انسانی زندگی کی فلاح اور بہبود کے لیے بتایا ہے. اس نے پوچھا وہ کون سا فارمولہ ہے؟ تو اس نے اس آیت کو پڑھا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. یہ دیکھو، کھاؤ پیو، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. اللہ نے کھانے کے لیے اور پینے کے لیے تمہیں چھوڑ رکھا ہے. ولا تسرفوا، لیکن اس بات کا دھیان رہے کہ کبھی بھی اسراف نہ کرنا، نہ کھانے کے پینے میں اسراف کرنا، نہ پینے کے سلسلے میں اسراف کرنا، اور نہ ہی کھانے پینے کے سلسلے میں تم حد سے تجاوز کرنا، اور نہ ہی اتنا کم کھانا کہ ظلم ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ انہو لا يحب المسرفین، اللہ جو اسراف کرنے والے ہیں انہیں بالکل پسند نہیں کرتا ہے. مسیح ڈاکٹر نے جب یہ آیت سنی تو وجد میں آ گیا. اس نے کہا واقعاً بہترین فارمولہ قرآن کریم نے طب کے بارے میں بیان کیا ہے. تو اس نے پوچھا کہ کیا لسان پیغمبر پر، زبان پیغمبر پر بھی اس طرح کی کوئی چیز ہے جو پیغمبر نے بتایا ہو انسانی زندگی کے لیے
کہ ہمیشہ وہ صحت مند رہے، سالم رہے، بہترین زندگی گزارے، تو وہ کیا کرے؟ کیا پیغمبر نے بھی ڈاکٹری کے سلسلے میں، طب کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی ہیں؟ تو اس نے فوراً کہا واغدی نے، جی ہاں، میرے پیغمبر نے بھی بہترین فارمولہ انسانی زندگی کے لیے اور ڈاکٹری کے اعتبار سے اور طب کے اعتبار سے بتایا ہے۔ چونکہ جب انسان سالم ہوتا ہے اور عافیت والا ہوتا ہے تو اس کا ہر چیز میں دل لگتا ہے۔ اسی لیے معصوم سے پوچھا گیا کہ انسان اگر اپنے لیے چاہے شب قدر میں کوئی دعا اپنے لیے کرے تو سب سے افضل اور بہترین دعا کون سی ہے جو اس کا تعلق اس دنیا سے ہے؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان کے لیے اگر وہ اپنے لیے دعا کرنا چاہتا ہے تو وہ العافیہ، وہ عافیت کی دعا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے جسے عافیت کہتے ہیں، اور یہ عافیت جبھی نصیب ہوگی جب قرآن کریم کے اس فارمولے پر کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین پر عمل کرے گا انسان۔ لہذا اس نے کہا کہ جی ہاں، میرے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ المعدۃ بیت کل داء، یعنی پیٹ جو ہے نا وہ تمام دواؤں کا، تمام درد کا گھر ہے۔ در حقیقت پیٹ جو انسان کا شکم ہے وہ تمام دردوں کا گھر ہے۔ والحمیت، اور اس سے پرہیزگاری یعنی اپنے آپ کو بچانا مہلک چیزوں سے، اسراف کرنے سے، زیادہ کھانے پینے سے، راس کل دوا، ہر چیز کی دوا یہ ہے کہ انسان لمٹ میں کھائے اور پیے۔ لہذا جب اس نے اس فارمولے کو سنا تو برچستہ اس نے کہا کہ جالینوس کے لیے بھی کوئی چیز باقی نہیں بچی جو اس فارمولے میں پیغمبر نے بیان نہ کر دیا ہو۔ اگر قرآن کریم کی اس ایک آیت کے اوپر انسان کھانے پینے کے سلسلے میں اور انسان اپنی زندگی میں اس پیٹ کو ہر طرح کے کھانے پینے سے اگر بچا لے تو وہ صحت مند اور عافیت والا انسان کہلائے گا، اور جب انسان صحت مند ہوتا ہے تو اس کا ہر چیز میں دل لگتا ہے۔ لہذا میانہ روی اختیار کرنا، یہ آیہ کریمہ اس بات کو ثابت کرتی ہے۔ اسی لیے تحفۃ العقول میں ایک روایت موجود ہے کہ جاء رجل بلبن وعسل، ایک شخص ہے جو پیغمبر کے پاس دو چیزیں لے کے آتا ہے، دودھ اور شہد، تاکہ پیغمبر اس کو پئیں۔ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرابان، یہ دو چیزیں یکتفی بأحدہما، میں اکتفا کروں گا ان میں سے کسی ایک چیز کے اوپر، یعنی یا دودھ پیوں گا یا میں شہد کا استعمال کروں گا۔ کیوں؟ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا اشربہ، میں پیوں گا نہیں دونوں کو ایک ساتھ، ولا احرمہ، لیکن دونوں کا استعمال کرنا حرام بھی قرار نہیں دوں گا۔ انسان اختیار ہے، شہد بھی استعمال کر لے، دودھ بھی ایک ساتھ بیٹھ کر کے اسی جگہ پر پی لے، یا خود دودھ میں شہد استعمال کر لے، میں حرام بھی نہیں قرار دوں گا اور پیوں گا بھی نہیں۔ کیوں؟ ولیکنی اتواضع، لیکن میں اتواضع، میں تواضع اختیار کروں گا۔ کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے تواضع اختیار کروں گا، کسی ایک چیز پر اکتفا کروں گا، یعنی میں اختیار رکھتا ہوں کہ کھا لوں اور پی لوں، دونوں کو ایک ساتھ میں استعمال کر لوں، لیکن میں ان دونوں میں، شہد اور لبن میں، دودھ میں، صرف ایک چیز کا استعمال کروں گا۔ کیوں؟ تاکہ اس کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں متواضع ہو جاؤں، تواضع کرنے والوں میں میرا شمار ہو۔ فَإِنَّهُ، پھر وجہ پیغمبر نے بتائی، فَإِنَّهُ مَن تَوَاضَعَ لِلَّهِ، جو شخص بھی کائنات میں اللہ کی خوشنودی کے لیے، رضایت پروردگار کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے، اللہ اس کو اعلیٰ منزلوں پر فائز کر دیتا ہے، اس کا وجود مرفع ہو جاتا ہے۔ وَمَن تَكَبَّرَ، اور جو تکبر اختیار کرتا ہے، تواضع نہیں کرتا، یعنی تکبر اختیار کرنا بھی اسراف ہے، یہ میانہ روی نہیں ہے۔ اپنے کو بڑا جتانا، فخر و فروشی کرنا اور تکبر اختیار کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ لہذا جو انسان تکبر اختیار کرتا ہے، وضع اللہ، اللہ اس کو نیچے گرا دیتا ہے، اللہ اس کو
گرا دیتا ہے، پست کر دیتا ہے۔ ومن اقتصدا فی معیشت، اور جو اپنی معیشت میں، کھانے پینے میں، اپنی معیشت میں اعتدال اختیار کرتا ہے، بیلنس رکھتا ہے، رزقہ اللہ، اللہ اس کو اپنی بارگاہ سے رزق عطا فرماتا ہے۔ رزق کا مطلب صرف کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ بہت ساری چیزوں کو رزق کہا گیا ہے۔ اچھے پڑوسی کا ہونا رزق ہے، اچھی اولاد کا ہونا رزق ہے، اچھے ساتھی کا مل جانا رزق ہے، علم مل جانا رزق ہے، ہدایت مل جانا رزق ہے۔ بہت وسیع دائرہ ہے رزق کا، لہذا جو انسان تواضع اختیار کرتا ہے اور اقتصاد کے راستے پر یعنی میانہ روی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو رزق عطا فرماتا ہے۔ ومن بذر حرمہ اللہ، اور جو رخت پاش یعنی بہت زیادہ خرچ کرتا ہے، متوجہ نہیں ہے، بہت زیادہ اسراف کرنے والا ہے۔ بذر کرنا یعنی چھینٹ دینا، ایسے ہی برباد کر دینا، ضائع کر دینا، تباہ کر دینا، چاہے انسان اپنی عمر کو ہی تباہ کیوں نہ کر رہا ہو، ضائع کیوں نہ کر رہا ہو، کسی بھی چیز کو ضائع و تباہ کرنے سے نقصان یہ ہے، حرمہ اللہ، اللہ اس کو محروم کر دیتا ہے، اسے نہیں عطا کرتا ہے، وہ انسان محروم ہو جاتا ہے۔ ومن آثر ذکر اللہ ومن اکثر ذکر اللہ آجر اللہ، اور جو انسان کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اللہ اس کو اجر اور پاداش دینے والا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا قرآنی طرز زندگی میں اگر انسان چاہتا ہے کہ برکت پیدا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ کم غذاؤں پر اور کم پینے کے اوپر اکتفا کرے، بلکہ اقتصاد اور میانہ روی سے کام لے۔ انشاءاللہ اگر کوئی انسان ان فارمولوں پر عمل کرے گا قرآن کے، تو اس کی زندگی قرآنی زندگی کہلائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔